نکال کر آج کے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے وفد کے زمین رہے گا، اور ہم وہ لوگ جو آج پاکستان میں بیٹھ کر بکواس بک رہے ہیں، ملک کے اندر کی جو میں کر رہا ہوں وہ اس وقف قانون کے خلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے، یعنی مالک اللہ رہے گا مگر اس جائیداد کا فائدہ وہ کہے گا کہ میری اولاد۔ ایک چیز تو بتاؤ جو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے قانون بنایا صرف مسلمانوں کی جائیدادوں کو، تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ ادھر کا اوٹ ادھر کا اوٹ نہیں ہے۔ تم کو اگر بھارت سے محبت ہے، اختر علی ایمان کی قیادت میں مجلس سیمانچل سے لے کر بہار کے کونے کونے تک جا رہی ہے، اور مجھے یقین ہے سمجھ رہے ہو دولت بہاؤ گے نہیں کام میں آئے گا آپ کی بات۔ یہ باشعور جنتا ہے، یہ جنتا دیکھ چکی ہے پر ہوگا نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ سیمانچل کی جنتا، سیمانچل کی جنتا، مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران، عزیزان ملت، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے وفد کے اس 2025 کے قانون کے خلاف آپ نے اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے آج ایک بڑی تعداد میں آپ نے اس احتجاجی جلسے میں شرکت کی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں کشمیر میں پہلگام کے مقام پر پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے ہمارے بھارت کے ناگرک جو وہاں پر پہلگام میں بحیثیت ایک مسافر یا ٹورسٹ گئے تھے، پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے ان کو، مہیلاؤں کو، خواتین اور بچوں کو الگ کیا، مرد لوگوں کو الگ کر کے مذہب پوچھ کر، اور جب انہوں نے اپنا نام اور مذہب ہندو بتایا تو پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے ان کو گولی مار کر ان کا قتل کر دیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ ہم جتنی بھی اس کی مذمت کریں وہ ناکافی ہوگا۔ ہم کم سے کم بہادر گنج میں آج ان تمام مرنے والوں کے لیے اظہار تعزیت کے طور پر ہم 1 منٹ کی خاموشی منائیں گے، اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت، جو پہلگام میں جو ہوا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک، دردناک ہے اور انسانیت سوز ہے۔ ہم تمام نے اس کی مذمت کی۔ یہ ہمارے ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی ہمارے بھارت کی سرزمین پر آ کر باہر سے
کسی بھی اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی جان کو نہیں لے سکتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے برسوں سے پاکستان سے دہشت گرد ہمارے وطن عزیز میں آ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہم موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم جو پاکستان سے دہشت گرد آئے اور جنہوں نے یہاں پر آ کر ہمارے 26 لوگوں کا قتل کیا، نریندر مودی ان ظالموں کے خلاف ایکشن لیں گے، اور جنہوں نے اپنی جانوں کو کھویا ہے ان پریوار کے لوگوں سے وہ انصاف کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ٹھوس اقدام کیا جائے گا تاکہ پاکستان دوبارہ بھارت میں کسی بھی ایک بھارت کے ناگرک کو مارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہم اس معاملے میں پوری طریقے سے جو حکومت اقدام یا فیصلہ کرے گی ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور ہم اس سرزمین میں کھڑے ہو کر پاکستان کے وہ ISI کے عاصم منیر کو کہنا چاہیں گے جو اپنی تقریر میں ایک بکواس اناپ شناپ باتیں بکے ہیں۔ ہم عاصم منیر کو کہنا چاہیں گے کہ سن 47 میں ہم نے فیصلہ لے لیا کہ ہم بھارت کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا۔ بھارت ہی ہماری سرزمین تھی، بھارت ہی ہماری سرزمین ہے، اور انشاءاللہ بھارت ہی ہماری سرزمین رہے گا۔ اور ہم وہ لوگ جو آج پاکستان میں بیٹھ کر بکواس بک رہے ہیں، ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ تم اسلام کو جانتے نہیں ہو، تم اسلام کی تعلیمات سے محروم ہو، تم قرآن کے اس انقلابی پیغام کو بھلا دیے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھلا دیے، تم ایسے ملک میں بیٹھ کر جہاں پر اندرونی طور پر کسی کو مہاجر کہا جاتا ہے، کسی کو پٹھان کے نام سے پکارا جاتا ہے، تمہارے ملک میں اتنی غریبی ہے کہ غریبی کی وجہ سے لوگ آج وہاں پر پریشان ہیں۔ افغانستان سے تمہارا جھگڑا، ایران کی بارڈر پر تمہارا جھگڑا ہے، آج پاکستان میں بیٹھ کر لوگ اس طرح کی اناپ شناپ بکواس بکتے ہیں۔ پاکستان ایک فیلڈ نیشن ہے، اور یاد رکھیے یہ طاقتیں کبھی بھی بھارت کو سکون سے رہنے نہیں دیں گی۔ آج وقت ہے کہ ہم ان کو ایک مؤثر جواب دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ دہشت گردی کا یہ زہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائے۔ بنگلہ دیش میں بھی کوئی ایک صاحب اناپ شناپ بک رہے ہیں کہ نارتھ ایسٹ میں ایسا کر دیں گے۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی صاحب جو ملک آپ کو ملا ہے وہ ہماری وجہ سے ملا ہے، اپنے ملک میں آرام سے رہو۔ یاد رکھو جب بھارت پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم اپنے تمام اختلافات کو بھول کر ایک سیسا پلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان تمام لوگوں سے کہیں گے کہ آج آپ نے بری نظر سے بھارت کی طرف اٹھا کر دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ جو معصوموں کا قتل ہوا ہے ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ میں تائید کرتا ہوں کہ بھارت سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ پاکستان کی کشتیاں اور پاکستان کے پلین بھارت کے حدود میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان کو FATF کے گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے، اور جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کر بھارت کے تعلق سے کیا کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، مگر ان کو آئینے میں اپنی صورت دیکھنا چاہیے۔ تم کون سا میزائل ٹیسٹ کرتے ٹیسٹ کر لو، یاد رکھو مگر بھارت تمہارے سے طاقتور ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عرض کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ پہلگام میں اتر پردیش سے یا مہاراشٹر سے یا بہار سے کوئی آدمی گیا اور اس کی موت ہو گئی تو ہم خاموش بیٹھ جائیں گے، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلگام کا یہ واقعہ بھارت کے ہر غریب کو، ہر دولت مند کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر کسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ایک مؤثر اقدام ان پر کرے گی، جیسا کہ ماضی میں سرجیکل سٹرائک اور بالا کوٹ بھی ہوا تھا، اور جو بین الاقوامی ملکیں بھارت سے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے بات کر لو، ارے پھر یوکرین اور رشیا میں کیا ہوا؟ تم نے کیا کیا وہاں پر؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اوپر ہم کو ایک ہو کر کھڑے ہونا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ ایسے وقت پر اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں، اور جو لوگ اس دہشت گردانہ حملے کے باوجود بھی ہندو مسلم کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ احمقوں کی دنیا میں بسنے والوں، تم بھارت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہو۔ اگر آج ہمارے وطن میں اس بڑے دہشت گرد حملے کے بعد بھی اگر تم ہندو مسلم کرو گے تو پھر یاد رکھو ISI اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد، وہ ان کے چہروں پر خوشیاں ہوں گی، تو ہم ان سے بھی کہیں گے کہ تم کو جو کچھ اناپ شناپ بکنا ہے تھوڑے دن خاموش بیٹھ جاؤ، تاکہ ہم ایک مؤثر جواب دے سکیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس دیش میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب بات ملک کے اندر کی جو میں کر رہا ہوں وہ اس وقف قانون کے خلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا گیا، ہم تمام نے اس بل کی مخالفت کی، پھر اس بل کو قانون بننے سے پہلے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس بھیجایا گیا۔ ہم تمام نے کمیٹی میں جتنی میٹنگز ہوئی ان تمام میٹنگ میں اس بات کو بتایا کہ یہ قانون بھارت کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہے، یہ قانون بھارت کے سنویدھان کی دفعہ 14، 15، 25 اور 26 اور 29 کی مخالفت کرتا ہے، اور کوئی بھی حکومت سنویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جا کر ایسا قانون نہیں بنا سکتی ہے۔ یہ قانون جو بنایا گیا ہے، یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں اب مسلمان ہی صرف ممبر نہیں رہیں گے، اس میں غیر مسلم کو بھی ممبر بنایا جائے گا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں کم سے کم 2 غیر مسلم کو ممبر بنایا جائے گا، اور اس وقف بورڈ کا وہ چیئرمین بھی بن سکتا ہے، اور اکثریت میں بھی غیر مسلم اس میں نامزد کیے جائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ بہار میں 1950 کا ایک قانون ہے جو ہمارے ہندو بھائی بہن کے مندروں کے تعلق سے قانون بنایا گیا۔ وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جتنے بہار میں ہندو دھرم کے مندریں ہوں گی یا اس کا ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوگی، اس میں کوئی غیر ہندو کو ممبر نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم نتیش کمار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، چراغ پاسوان سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ کے پاس بہار میں قانون ہے کہ آپ کے مندر کے باڈیز میں کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، تو کیسے بہار کے مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کسی غیر مسلم کو آپ ممبر بنائیں گے؟ بہار میں بودھ گایا ہے، بودھ گایا میں وہاں پر صرف بودھ مذہب کے اور ہندو دھرم کے ماننے والے ممبر بن سکتے ہیں، تو پھر آپ بہار میں مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کیسے آپ کسی غیر مسلم کو بنائیں گے؟ یہ قانون بنانا اور یہ کہنا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے وقف بورڈ کو چلائے گا، یہ ہمارے بھارت کے سنویدھان کی دفعہ 26 کے خلاف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اب قانون یہ بھی کہتا ہے کہ وہی مسلمان اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جو 5 سال سے مسلمان۔ آپ بتائیے کون طے کرے گا بہار میں آ کر کہ کیا یہ 5 سال سے مسلمان ہے یا نہیں؟ کیا نتیش کمار سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے ہم کو؟ کیا چراغ پاسوان سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے کہ یہ 5 سال سے مسلمان ہیں؟ کیا بھارت کے پردھان منتری لکھ کر دیں گے سرٹیفکیٹ یہ 5 سال سے مسلمان ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کسی بھی دھرم میں اس طرح کا قانون نہیں ہے۔ جو کسی دھرم کا ہوتا ہے وہ اپنی آستھا کی بنیاد پر اپنے جس بھگوان یا اللہ کو مانتا ہے وہ اپنی پراپرٹی کو، جائیداد کو دے دیتا ہے، مگر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 5 سال تک آپ کو یہ بتا رہا، آپ اس 5 سال تک جائیداد نہیں دے سکتے۔ کون آ کر فیصلہ کرے گا؟ اور اگر کوئی ایک مہیلا ہوگی، کوئی ہماری بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، تو کون جا کر اس کو پوچھے گا؟ یہ اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے کہ 5 سال تک آپ اپنی جائیداد کو نہیں دے سکیں گے جب تک کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا میری داڑھی نریندر مودی سے بڑی ہے تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ کیا اگر کوئی ہماری بہن حجاب پہنی یا نہیں پہنی تو مسلمان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ غلط قانون بنایا گیا۔ تیسرا یہ قانون بنایا گیا، اس قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر جھگڑا گورنمنٹ کی جائیداد میں اور وقف کی جائیداد میں ہوگا تو بہار سرکار اپنے ایک عہدیدار کو نامزد کرے گی اور وہ عہدیدار یہ فیصلہ کرے گا کہ جائیداد سرکار کی ہے یا وقف کی ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر سرکار کا افسر ہوگا وہ کبھی بھی وقف بورڈ کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، وہ تو نتیش کمار اور چراغ پاسوان اور مودی کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ وہ تو لکھ کر دے دے گا کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی ہے، بہار وقف کی نہیں ہے۔ اس کا اس میں بنایا گیا۔ ایک اور قانون بنایا گیا، اسی میں لکھا گیا کہ 6 مہینے کے اندر پورے جائیدادوں کو پورٹل پر ڈالنا پڑے گا۔ میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے تمہارا پورٹل؟ کدھر ہے تمہارا پورٹل جو تم نے شروع کر دیا 6 مہینے میں کرنا پڑے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس قانون میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے، یعنی مالک اللہ رہے گا مگر اس جائیداد کا فائدہ وہ کہے گا کہ میری اولاد کو ملے گا، تو مودی نے قانون بنایا اگر اس وقف کرنے والے کی جائیداد میں وہ وقف کرنے سے پہلے اگر اس کی بیٹی ہوگی تو وہ بیٹی کا حق مار کر نہیں دے سکتا ہے۔ آپ بتائیے، ہندو دھرم میں یہ قانون ہے کہ جو کوئی بھی ہندو اپنے ول کے ذریعے وہ اپنی ایک پوری جائیداد کو اپنی ایک اولاد کو دے سکتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یا ان کو چھوڑ کر وہ گاؤں میں اپنے کسی کو دے سکتا ہے۔ جب وہاں پر آپ وہ سہولت ہے تو پھر مسلمانوں کو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اللہ کے نام پہ وقف کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے نام پہ نہیں کر رہا ہوں۔ میں اللہ کو مالک بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جائیداد کا فائدہ میری اولاد کو ملے گا۔ تو یعنی اگر جس مسلمان کی بیٹی ہوگی وہ اللہ کے نام پر وقف نہیں کر سکے گا، یہ قانون بنا دیا گیا۔ یہ قانون یہ بھی بنا دیا گیا کہ اگر عیدگاہ ہوگی، قبرستان ہوگا، مسجد ہوگی، درگاہ ہوگا، خانقاہ ہوگی، امام باڑہ ہوگا، کوئی بھی کلیکٹر کو جا کر یہ کہہ دے گا کہ اس کو وقف کی جائیداد رجسٹر مت کریے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ درگاہ نہیں ہے، یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ امام باڑہ نہیں ہے، یہ عیدگاہ نہیں ہے، تو کلیکٹر جس دن انکوائری آرڈر کرے گا اس وقت سے وہ جائیداد وقف نہیں رہے گی۔ تو کلیکٹر کو خالی انکوائری لکھنا پڑے گا، ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے۔
ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے. اور کلیکٹر انکوائری مکمل کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, کوئی وقت نہیں دیا گیا. کلیکٹر صبح قیامت تک انکوائری چلتے رہے گی, مگر ہم تو اپنی درگاہ اور مسجد سے محروم ہو جائیں گے. یہ قانون بنایا گیا. پھر بی جے پی نتیش کمار کی پارٹی کے لوگ, چراغ پاسوان کے لوگ بولتے کہ وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو گیا, وقف کی جائیداد کو لوٹ لیا گیا. ارے بھیا, آپ نے قانون یہ بنایا کہ جو وقف کی جائیداد پر ناجائز طور پر قبضہ کر کے 12 سال سے بیٹھا ہوا ہے, مودی اس کو مالک بنا رہے ہیں, بلکہ وہ مالک بن چکا ہے ابھی. تو بی جے پی, نتیش کمار, چراغ پاسوان جھوٹ بول رہے ہیں, ہم سے ہماری جائیدادوں کو چھین رہے ہیں. جو ہماری زمین پر, وقف کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے, وہ 12 سال اگر ہو گئے تو مالک بن رہا ہے. وقف ایویکیو پراپرٹی ہے کہ جو لوگ بھارت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے گئے, انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر, اپنی زمین, اپنی کھیت وقف کر رہا ہوں. تو آج مودی نے قانون بنا دیا کہ وقف ایویکیو نہیں ہوگا, یہ گورنمنٹ اس کی مالک بنے گی, اور گورنمنٹ اس کی مالک بن چکی ہے. قانون یہ بنایا گیا کہ اگر آثار قدیمہ کے تحت مسجد ہوگی, درگاہ ہوگی, کوئی بھی چیز ہوگی جس میں عبادت ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, فاتحہ ہوتی ہے, تو مودی کہہ رہے ہیں کہ وقف مالک نہیں ہوگا, آثار قدیمہ ہوگا, یعنی پھر وقف ہم سے چھین لیا گیا. پھر یہ قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر کوئی ٹرسٹ ہوگا اس قانون کو بنانے سے پہلے, اور اس قانون کے بنانے کے بعد ٹرسٹ ہوگا, تو وقف نہیں ہوگا. تو بتاؤ تم کون سی چیز اس میں رکھے ہو جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ مودی نے قانون بنایا جس کی تائید چراغ پاسوان نے اور نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو نے کی, کشواہا صاحب نے کی. کیا قانون بنایا, اگر کوئی وقف کی جائیداد کو دھوکے سے بیچتا ہے تو پہلے اس کو سزا تھی 2 سال کی, بے ضمانت نہیں ملتی تھی. آج مودی نے کہہ دیا پیارے تو لوٹ لے وقف کی زمین کو, اور 6 مہینے کی سزا تجھ کو ملے گی, 2 سال کی نہیں ملے گی, اور تم کو ضمانت مل جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں نتیش کمار سے, چراغ پاسوان سے, چندرا بابو نائیڈو سے, کشواہا صاحب سے, کماراسوامی صاحب سے, جینت چودھری صاحب سے, ارے ایک چیز تو بتاؤ جو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. آپ نے قانون بنایا صرف مسلمانوں کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے, ہماری مسجدوں کو چھیننے کے لیے, ہماری درگاہوں کو چھیننے کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مودی نے قانون ایسا بنایا ہے کہ ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے, ہماری مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے, ہمارے خانقاہوں پر, درگاہوں پر, امام باڑوں پر حملہ ہو رہا ہے, اور ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بات کا اعلان کیا کہ ملک گیر پیمانے پر ہم اس کالے قانون کے خلاف احتجاج درج کریں گے. اور احتجاج ہو رہا ہے, احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں, آئندہ بھی ہوگا. تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس احتجاج میں شرکت کریے. ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک کہ مودی کی حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی. ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جس زمین کا, جس مسجد کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں, اس کا مالک اللہ ہے. ہم ہرگز کسی بھی حالت میں اس مسجد کو, اس درگاہ کو, اس زمین کو جس کا مالک اللہ ہے, ہم حکومت کو یہ نہیں اجازت دے سکتے کہ آپ اس پر قبضہ کر کے وقف بورڈ کو نقصان پہنچائے. اور یاد رکھیے, وقف ایک عبادت ہے, نماز روزہ ایک عبادت ہے, قرآن کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے, مگر وقف بھی ایک عبادت ہے. حکومت نے ایسا قانون بنایا
تاکہ ہم سے ہماری عبادت کرنے کا طریقہ بھی چھین لیا جائے۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف ہی اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے۔ حکومت تنگ نظری کے مظاہرے کر رہی ہے، حکومت سنویدھان کے خلاف جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس طرح کا غلط قانون بنا کر حکومت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم وقف کی جائیدادوں کو حاصل کر لیں گے۔ ہم میں جتنی جان ہے انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے ہم اس کالے قانون کی مخالفت کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ کے احتجاجی پروگرام پر عمل کریں، اور آپ تمام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے۔ نتیش کمار بھی جان لیں، چراغ پاسوان بھی جان لیں کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر جو چیز کا مالک اللہ ہے ہم حکومت کو اس کا مالک بننے نہیں دیں گے۔ جس جگہ پر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر مسجدوں کو آباد کیا، ہم اس جگہ کو ویران ہونے نہیں دیں گے۔ جس جگہ پر ہمارے بزرگ ان قبرستانوں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اس جگہ پر تم کو چھیننے نہیں دیں گے۔ یاد رکھو، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم احتجاج کریں گے، اور اس وقت تک احتجاج ہوگا انشاءاللہ جب تک کہ حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ پورا ساتھ دیں گے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم احتجاج کو جاری رکھیں گے، اور نتیش کمار کو، چراغ پاسوان کو، نریندر مودی کو انشاءاللہ تعالی ایک سیاسی طور پر ان کو پیغام ملے گا کہ بہار ہو یا بھارت ہو، یہاں پر ہر مسلمان، ہر ہمارا وہ ہندو بھائی اور بہن جو سنویدھان کو مانتا ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کیا آپ کسی کے مذہب پر چلنے سے کسی کو روک دیں۔ ارے جو قانون بہار میں مندروں کے لیے اگر اچھا ہے تو بہار کے مسلمانوں کے لیے اچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو قانون بودھ گایا کے لیے اچھا ہے تو پھر وہ قانون بہار کے مسلمانوں کے لیے کیوں اچھا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ٹی وی پر بیٹھ کر، بعض لوگ بی جے پی کی طرف سے آ جاتے ہیں، این ڈی اے کی طرف سے آ جاتے ہیں، یہ ایسے احمق لوگ ہیں جن کو قانون کے بارے میں ایک لفظ نہیں معلوم۔ میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو کہ بتائیے، آپ اس میں ایک ایسا سیکشن بتائیے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ مودی بولتے ہیں کہ غریبی مسلمانوں میں ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ نے 11 سال میں غریبی کا خاتمہ کیا؟ کیا آپ نے 11 سال میں بھارت میں غریبی کا کوئی خاتمہ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ ارے یہ ہماری جائیداد ہے، اور یہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ بولتے ہیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔ ارے ہمارے کو فائدہ اتنا ہوا کہ اگر ہم یہاں سے نکل کر اس جلسے کے بعد اپنی ظہر کی نماز ادا کرنے جائیں گے، جب ہم اس زمین پر سجدہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دیتے ہیں تو اللہ ہم پر رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو یہ آپ ہم سے مت پوچھو کہ ہمارا کیا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ مسجدوں کو آباد کرنے سے ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیسے تم کو کتنے ملے؟ ارے اللہ کے گھر کو جب ہم آباد کرتے ہیں تو ہم پیسوں کے لیے نہیں، دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے خانقاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، اپنے دلوں اور اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم عیدگاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے شیعہ لوگ اپنے امام باڑوں میں ماتم کرنے جاتے ہیں تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم کو مل کر متحدہ طور پر اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے اس کالے قانون کی مخالفت میں کھڑے ہونا ہے۔ اور میں نے اس امید پر بھارت کی پارلیمنٹ میں
اس قانون کی کاپی کو پھاڑا، اس لیے پھاڑا کیونکہ گاندھی نے اس وقت کے سفید فام افریقہ میں قانون بنایا گیا تھا تو گاندھی نے بھی اس قانون کو پھاڑا تھا اور اس قانون کو جلایا تھا۔ یہ قانون کو ہم نہیں مانتے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس قانون کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ سنویدھان کے خلاف ہے۔ جو قانون اگر بنایا جائے گا جو بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہوگا تو وہ قانون نہیں ہوگا، وہ ظلم ہوگا۔ ظلم ہم پر کیا جا رہا ہے اس طرح کا ایک کالا قانون بنا کر، اور نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جو سیکولر تو ہیں مگر منہ نہیں کھول رہے، ہم تمہاری خاموشی کو بھی یاد رکھیں گے۔ جو سیکولر تو ہیں مگر خود نہیں کہتے، اپنے چمچوں سے بلوانے لگاتے ہیں کہ تم بولو، اگر ہم بولیں گے تو ہم کو ادھر کا ووٹ نہیں ملے گا۔ تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ ادھر کا ووٹ ادھر کا ووٹ نہیں ہے۔ تم کو اگر بھارت سے محبت ہے، بھارت کے سنویدھان سے محبت ہے تو تم کو بولنا پڑے گا۔ تمہارے چمچوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بولو، کھل کر بولو۔ یہ قانون مسلمانوں کی مسجدیں اور درگاہیں اور خانقاہیں چھیننے کے لیے بنایا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کالے قانون کو اللہ حکومت کے ذریعے واپس دلوائے گا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ توصیف عالم صاحب آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جب ویدھان سبھا کے چناؤ ہوں گے تو بہادر گنج سے انشاءاللہ توصیف عالم صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگ ان کو اپنی دعا اور ووٹوں سے یہاں سے اپنا نیا ودھائک اور ایم ایل اے بھی منتخب کریں گے۔ مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ 4 بھاگ گئے تھے اپنا ایمان بیچ کر، یہ 4 بھاگ گئے تھے، اب انشاءاللہ 24 آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 4 بھاگے تو 24 آئیں گے، اور جنہوں نے ان کو بھگایا ہم تم کو بھگائیں گے بہار میں انشاءاللہ تعالی۔ مہاراشٹرا میں شیو سینا کے ایم ایل ایز کو توڑ دیا شنڈے نے تو سب نے کہا جمہوریت کا قتل ہو گیا۔ کرناٹکا میں بی جے پی نے کانگریس کی حکومت کو توڑا تو سب نے کہا جمہوریت کا قتل ہو گیا۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی نے کانگریس کے ایم ایل اے کو خرید لیا تو سب نے کہا یہ جمہوریت کا قتل ہو گیا۔ تم نے سیمانچل کی جنتا کے خوابوں کو چکنا چور کیا۔ ہماری لڑائی سیمانچل کی تھی اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تم نے اسد الدین اویسی اختر الایمان کی پیٹ کر خنجر نہیں گھونپا، تم نے سیمانچل کے ان غریبوں پر، ان ہمارے نوجوانوں کے سینوں پر تم نے خنجر مارا ہے جو سیمانچل میں انصاف کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ مگر یاد رکھو یہ 4 بزدل تھے، یہ 4 ضمیر فروش تھے، تو خریدنے والا بھی ضمیر فروش ہے، خریدنے والا بھی کمزور ہے۔ ارے جو بکنے تیار تھے وہ بک گئے، جو نہیں بکے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، اور جب تک اللہ زندہ رکھے گا سیمانچل کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یاد رکھو راجد والو، تم نے 4 کو خریدا نا، انشاءاللہ تعالی تم بھکاری بن کے اختر الایمان اور توصیف عالم کے گھر کو آؤ گے۔ ہم تم کو بتائیں گے کہ سیمانچل کے انصاف کیسے ہوتا ہے۔ ارے تم سیمانچل کی جنتا نے پتنگ چھاپ کوٹ دیا ہے، اور پتنگ چھاپ کوٹ اس لیے دیا کیونکہ سیمانچل کی جنتا غیور جنتا ہے۔ سیمانچل کی جنتا غریب ضرور ہے مگر سیمانچل کی جنتا اپنے سر کو سوائے اللہ کے آگے کسی کے آگے نہیں جھکاتی ہے۔
تو پتنگ چھاپ کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا ہے۔ اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ اختر علی ایمان صاحب مجلس اتحاد المسلمین بہار کے صدر ہیں۔ اختر علی ایمان نے اس جماعت کی ذمہ داری کو اس وقت سنبھالا جب مجلس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ اختر علی ایمان کی محنت اور ان کے ساتھیوں کی محنت نے مجلس اتحاد المسلمین کو کشن گنج سے ہمارا ایک پہلا ایم ایل اے منتخب کروایا۔ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے، دو پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے، کامیابی ہم کو نہیں ملی، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں۔ قریب 3 لاکھ کے قریب ہم کو ووٹ ملے۔ اسمبلی کا الیکشن ہوا، آپ نے 5 ایم ایل ایز کو کامیاب کیا۔ آج پھر آپ کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہی ہے کہ جب بہار پردیش کا چناؤ ہوگا، آپ کو سیمانچل کے انصاف کے لیے پتنگ چھاپ کا ساتھ دینا ہے، اسد الدین اویسی کا ساتھ نہیں ہے۔ آپ کو سیمانچل کے انصاف کی لڑائی مجلس لڑ رہی ہے۔ پتنگ چھاپ نے جب سے سیمانچل کا نام لیا تو جو کل تک راجد والے سیمانچل کا نام لینے سے پیچھے ہٹتے تھے، جو کل تک نتیش کمار کی زبان پر سیمانچل کا نام نہیں آتا تھا، موڈی اس کو کیا کہتے تھے آپ جانتے اس علاقے کو۔ آج پتنگ چھاپ کو آپ نے ووٹ دیا تو موڈی، نتیش اور راجد کے نیتاؤں کے زبان پر سیمانچل آ گیا۔ یہ مجلس کی کامیابی ہے جو آپ نے مجلس کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اختر علی ایمان کی قیادت میں مجلس سیمانچل سے لے کر بہار کے کونے کونے تک جا رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم کو کامیابی ملے گی۔ میں ان تمام سے اپیل کر رہا ہوں جو آج بیزار ہیں، تنگ آ چکے ہیں اس فرقہ پرستی کو دیکھ کر، میں ان تمام قائدین سے اپیل کر رہا ہوں جو کسی بھی پارٹی میں ہوں گے، مگر آج گھٹن ان کو محسوس ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح کے کالے قانون کو بنا دیا گیا۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں، اپنی ضمیر ان کو پکار کر ان سے کہتا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ بہار میں ہم اپنی ایک قیادت کو بنائیں۔ جب یادووں کی قیادت ہو سکتی ہے، جب کشواہا اور کرمی کی قیادت ہو سکتی ہے، جب اپرکاش کی قیادت ہو سکتی ہے، جب دلت بھائی بہنوں کی سیاسی قیادت ہو سکتی ہے، تو کیا غریب اور مظلوموں کی قیادت نہیں بن سکتی؟ میرے بھائی، یہ فیصلہ آپ کو دوبارہ کرنا، اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم اپنی قیادت کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ایک اختر علی ایمان، آپ نے دیکھ لیا کہ 4 بھگوڑے تو بھاگ گئے تھے، سیمانچل کے لیے ایک کام نہیں کر سکے، مگر ایک اختر علی ایمان پوری بہار اسمبلی کے لیے بھاری پڑ چکا ہے۔ بہار میں ایک اختر علی ایمان لڑتا ہے سیمانچل کی آواز بن کر۔ اگر اختر علی ایمان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہادر گنج کی جنتا توصیف عالم کو اختر علی ایمان کا بازو بنا کر بھجائے گی، اگر سیمانچل کی جنتا کشن گنج سے مجلس کے امیدوار کو اپنی آواز بنا کر بہار کی ویدھان سبھا میں بھجائے گی، امور اور بیسا کی عوام مجلس کے نمائندے کو کامیاب کرے گی، کوچا دامن کی عوام اگر اپنے اتحاد کی طاقت پر اور اپنی طاقت کی بنیاد پر آپ بہار میں مجلس کے نمائندے کو کامیاب کر کے بھجائیں گے، اور سیمانچل کے مختلف جوکی میں وہاں پر بھی آپ بھجائیں گے، تو یاد رکھیے ہم سیمانچل سے انصاف اسی وقت ہوگا جب تمہاری آواز ہوگی۔ آواز سے مطلب تعداد۔ ہاں، ٹھاکر گنج پورا سیمانچل، ٹھاکر گنج بھی ہے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اب کی بار یہ آ کے بولیں گے وہ بی ٹیم، یہ بی ٹیم ہی تھی جس نے مودی کے سامنے اس وفد کے قانون کو پھاڑ دیا تھا۔ تم تو اے ٹیم تھے، تمہارے منہ میں دہی جم چکی تھی، تم تو کچھ نہیں بول رہے تھے، خالی 1-3 منٹ کے لیے بولے اور بیٹھ گئے۔ بی ٹیم بولیں گے
پھر بولیں گے یہ ووٹ کاٹنے آئے ہیں، فلاں کرنے آئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ کچھ کام میں نہیں آنے والا ہے اب کی بات. انشاءاللہ تعالی کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے. کوئی بھی کچھ کہہ لے، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پتنگ چھاپ کو کامیاب کرنا ہے. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں ہمیشہ سیمانچل کی بات کرتا آیا ہوں. میرے جسم کا ایک ایک حصہ اس بات کو مجھ سے پکار کر کہتا ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہوگا تو بہار ترقی کرے گا، بھارت مضبوط ہوگا. سیمانچل کو مضبوط کرنا ہر اعتبار سے یہ لڑائی مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ 4 تو بھاگ گئے، اب 24 کو لانے کی ذمہ داری ہم تمام اور آپ کی ہے انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی تو پہلا ایک جلسہ ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد سیمانچل کے مختلف ودھان سبھا میں مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے ہوں گے. مگر آج بہادر گنج کی اس مبارک سرزمین سے ہم نے بہار کے چناؤ کا ایک بگل بجا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کے اتحاد، آپ کی قومی تڑپ اور آپ کی جذبات کے اوپر دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بڑی تعداد میں یہاں سے ہمارے ودائق کامیاب ہوں گے. اور آپ کو پہلے سے زیادہ آگے بڑھ کر مجلس کو مضبوط کرنا ہے. اور آپ یاد رکھیے کہ بہت سی پارٹیاں آئیں گے، بہت سی پارٹی کے لوگ آ کر آپ کو دولت دیں گے، ضرور لیجئے، چھوڑیے مت، ضرور لیجئے. جتنا دیں گے لیجئے، مگر ووٹ پتنگ چھاپ کو پڑے گا انشاءاللہ. ووٹ پڑے گا پتنگ چھاپ کو. تو تم دولت اگر سمجھ رہے ہو دولت باؤ گے، نہیں کام میں آئے گا آپ کی بات. یہ باشعور جنتا ہے، یہ جنتا دیکھ چکی ہے کہ کون بے باک ہو کر ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، کون ہماری مسجدوں کی حفاظت کرنے کی لڑائی لڑ رہا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کو مضبوط کریے. اور کل انشاءاللہ تعالی ڈھاکہ میں ایک اور جلسہ ہوگا. ہمارے رانا صاحب اس جلسے کے کنوینر ہیں، وہاں پر بھی ہم کل جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی بہار کے چناؤ آتے تک بہت سے مقامات پر انشاءاللہ تعالی اختر الایمان صاحب کی قیادت میں مجلس کے جلسے ہوں گے. میں پھر سے جناب توصیف عالم صاحب کا، ہمارے ان کے بھائی کا، غلام سرور کا، اور تمام لوگ جو آج مجلس میں شامل ہوئے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور ان کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا دل بالکل صاف ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں، تھے اور ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر بہادر گنج میں، یہاں پر توصیف عالم کی کامیابی، اسد الدین اویسی کی کامیابی ہوگی. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. میں ہمارے میڈیا کے لوگوں سے بولوں گا کہ آپ آ جائیے، آپ سے بھی تھوڑا بات چیت کر لیں گے، کیونکہ میڈیا کو شکایت رہتی ہے کہ ہم بات نہیں کریں. تو اگر میری تقریر میں آپ کو کوئی بات نہیں بولا ہوں تو آپ آئیے. اور عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میڈیا کو یہاں پر آ کر منچ پر ہم سے تھوڑی دیر بات کرنے کا موقع ان کو ملے. بہت بہت شکریہ. اس جلسے کا اختتام اس نعرے پر ہوگا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. سیمانچل کی جنتا، سیمانچل کی جنتا، بہادر گنج کی جنتا. السلام علیکم.